اور یہ بڑا جو ان کے ہم نے جو تحقیق کی ہے حاکم زرداری صاحب کی بھی کی, آصف زرداری صاحب کی بھی کی ہے کہ جو کہ آفیشیل جس کا کہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے, ان کو ایک یو ایس گولڈ کارڈ جو ہے وہ امریکن ایکسپریس سے ایشو ہوا تھا 1989 میں, اور اس کا نمبر تھا 3744819765120004, اور اس کا انہوں نے ان کے نام پہ ایشو ہوا, اور اس کا بلنگ ایڈریس جو تھا حبیب بینک اے جی زیورخ کی جو زیورخ میں برانچ ہے سوئٹزرلینڈ میں, اس پہ یہ تھا کہ جی جب یہ اس کارڈ کو یوز کرے تو اس کو بل جو ہے وہاں پہ کیا جائے. صرف اس کارڈ پہ جو ہے انہوں نے صرف مئی 1995 سے فیبرری 1995 سے اور مئی 1995 تک اس کارڈ کو یوز کرتے ہوئے جو شاپنگ کی وہ $4,11,342 کی انہوں نے شاپنگ کی, ہاں جی ہاں, جو کہ 1,75,00,000 روپے بنتی ہے. یعنی کہ صرف شاپنگ اس ایک کارڈ سے, میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک کارڈ ہوگا, ظاہر ہے ان کے پاس اور بھی وہ ہوں گے, صرف اس کارڈ پہ جو انہوں نے شاپنگ کی وہ 4,11,342 اس کی وہ ہے. اور اسی طرح سے حاکم زرداری صاحب کے, ان کے والد صاحب کے, اور جو ان کی پراپرٹیز جو کہ ہمیں پتہ چلی ہیں جو کہ فرانس میں اور لنڈن میں اور دوسری جگہوں پر ہیں, تو 11,900 روپے جو آدمی کی جس کی ماہانہ آمدنی ہو وہ اس قسم کے ایکسپینسز نہیں کر سکتا, اس قسم کے وہ خرچے نہیں کر سکتا. اس میں پراپرٹی زیادہ وہ ہے جو ان کی بنظیر شادی کے بعد کی, یہ ساری یہ پراپرٹی کی تو آپ پہلے پراپرٹی نون نہیں ہے جی, وہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا ضرور کام کیا کرتے تھے, لیکن یہ جو ہم بتا رہے ہیں تو انہوں نے شاپنگ کی ہے, باقی خرچے تو چھوڑ دیجیے, 4 مہینے کی اس ایک گولڈ کارڈ کی شاپنگ ہے جو کہ انہوں نے کی ہے. اسی طرح سے حاکم زرداری صاحب ان کی بیوی کی جو خرچے ہیں اور جو انہوں نے وہ کیا. جہاں تک ان کے کاروبار کا تعلق ہے تو یہاں یہ کراچی میں کنسٹرکشن کا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے, جس میں بینکوں سے ان کو کافی مسائل کاروبار تھا پہلے, جی وہ بہت ہی مختصر سا کاروبار تھا, اور ان کے انکم ٹیکس ریٹرن میں کہیں اس کی کوئی اتنی وہ بھی نہیں ہے. اور ان کا ایک پارٹنر ہوا کرتا تھا اقبال میمن. اگر ہم ڈائریکٹلی تو ہم آصف زرداری کا کوئی بزنس نہیں ڈھونڈ سکیں, لیکن میں نے اقبال میمن کا یہ تلاش کیا کہ اس نے کیا بزنس کیا پچھلے 3 سال کے دوران, اور وہ بہت ہی ایک حیرتناک کہانی ہے, کیونکہ اقبال میمن وہ آدمی ہے کہ جس کو اسلام آباد میں پچھلے کچھ مہینوں میں 20,000 گز بلو ایریا میں, مین بلو ایریا میں انہوں نے الاٹ کیا ایک پلاٹ, ایک ملٹی سٹوریڈ شاپنگ پلازا بنانے کے لیے, اور اس کی قیمت ان سے وصول کی گئی 12,500 روپے گز. آپ بلو ایریا میں کہیں بھی چلے جائیں اس وقت اس جگہ کی قیمت 75,000 روپے سے 80,000 روپے گز کی کہیں ہے نہیں. تو یہ اقبال میمن کو آل آف اے سڈن, اور اس کی کمپنی کو جو کہ ان کا پرانا پارٹنر رہ چکا ہے, یہ دی گئی, اور اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ جی کہ یہ آپ کو 20 سے 25 کروڑ روپے 29 کروڑ روپے میں یہ آپ کو دے دی جائے گی, جبکہ اس کی مارکیٹ کی قیمت 100 سے 120 کروڑ روپے تھی. تو یہ 80 کروڑ روپے تو یہ ہو گیا. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا بزنس تھا یا نہیں تھا, لیکن اقبال میمن صاحب کا ایک تو یہ ہوا. اس کے علاوہ ان کو ایک اور پلاٹ یہاں بک رہا تھا کراچی میں مین اپنے بلاول ہاؤس کے قریب, اور بالکل ہی قریب, اور اس میں جو تھا کہ وہ پلاٹ کافی بڑا 10,000 گز کا تھا, اور وہ کوئی صاحب اس کو بیچ رہے تھے, تو کسی نے وہ خرید لیا تھا, وہ سستے دام مل رہا تھا, اور اس کا باقاعدہ اخبار میں نوٹس آ گیا تھا. ان صاحب کو فون کیا گیا کہ جی یہ آپ نہیں خریدیں گے, یہ ہم خریدیں گے. اچھا, وہ 13 کروڑ روپے کا خریدا گیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اس پہ 18 منزل کی عمارت بنانے کی دیں گے, اور آپ کو ساری چیزیں دیں گے, اور اس کو بازار میں فلوٹ کیا. ظاہر ہے جب اس کے ساتھ انہوں نے اتنی پیڈنگ کی اور کہا کہ جی کچھ اور زمین بھی آپ کو دیں گے, KDA سے سارے آپ کے نقشے پاس کرائیں گے, وہ پلاٹ جو تھا وہ 37 کروڑ روپے کا بازار میں بکا, جس میں 24 کروڑ روپے کا فائدہ ایک ڈیل کے اندر وہ کیا, وہ اقبال میمن صاحب نے کیا. اسی طرح سے بلاول ہاؤس کے بالکل برابر کا پلاٹ تھا, وہ آپ اس کی پیمائش دیکھیں تو وہ کئی ہزار گز کا پلاٹ ہے, مکمل کمرشل پلاٹ ہے, اور اس کو 1,90,00,000 روپے کا خرید لیا گیا, اور اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ ہم نے خریدنا ہے. اگر آج آپ بازار میں جائیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ 13 سے 14 کروڑ روپے کے قریب نہیں ہوگی. تو یہ اسی طرح سے ایک اور مائی کلاچی کے علاقے میں اقبال میمن صاحب کو 13 ایکڑ زمین, جو کہ کئی 20-25 ہزار سے بھی زیادہ, مطلب 50,000 گز کے قریب زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی, وہ بھی بالکل کوڑیوں کے دام. اب ہوا یہ کہ یہ تھے ان کے پارٹنر. ابھی نہیں پتا کہ ان سارے پلاٹس میں آصف زرداری صاحب کا کتنا حصہ تھا, لیکن اقبال میمن صاحب کا تو یہ چیز سامنے آئی. اور ہوا یہ کہ یہ حکومت جانے سے 15 دن پہلے یہ اقبال میمن اور ان کے 25 آدمی ان کے خاندان کے وہ ملک چھوڑ کے کینیڈا مائگریٹ کر کے چلے گئے. تو اب ہم پکڑنے بھی جائیں تو وہ اویلیبل نہیں ہے. اچھا, تو یہ تو ان کے کاروبار. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ان کا کاروبار ہو سکتا ہے تو اپنے ان پارٹنرز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, ورنہ نون کوئی نہیں. اور یہ پارٹنرز جو ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان کو اتنے جو فوائد ملے اس میں وہ ڈائریکٹلی ساتھ تھے یا نہیں تھے. اچھا, کس شعبے میں کرپشن زیادہ ہوئی؟ جی شعبے میں تو میرے خیال میں یہ جو گورنمنٹ جو رن کارپوریشنز ہیں اور جو بینکس ہیں اور DFIs ہیں, ان کا یہ ٹارگٹ خاص طور پہ جو تھا وہ تھا.
تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا جی پاکستان اسٹیل. اس وقت میرے خیال میں کل ہی انہوں نے خط لکھا ہے وزارت خزانہ کو اور اپنی وزارت کو کہ جی ہم کو فوری طور پہ 400 کروڑ روپے چاہیے تاکہ یہ اسٹیل مل چل سکے. اور اس وقت جو ہے ان کا اتنا برا حال ہے کہ یہ پاکستان کی اسپائنل کارڈ ہے جو پاکستان کی انجینئرنگ سیکٹر ہے. اسٹیل مل جو ہے عثمان فاروقی صاحب کا پتہ نہیں وہ کیپیسٹی میں زیادہ چلتی ہے, اس میں اتنا برا جو ہے وہاں پہ حال ہے کہ, اور کیونکہ یہ ان کے بڑے بلو آئٹ وہ تھے اور ان کا وہ تھا, تو انہوں نے ہر چیز کو درگزر کیا. ایک ڈیل کے اندر, صرف ایک ڈیل کے اندر انہوں نے اپنا ایک اینڈ کٹس ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ اس میں سے نکلتی ہے, ایک اینڈ کٹس کہلاتی ہے, وہ اس میں اسٹیل مل کو انہوں نے بازار میں اس کے جو قیمت تھی وہ تھی اس وقت 24,000 روپے ٹن, انہوں نے 8,000 روپے ٹن میں اس کو بیچ دیا. اور یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک عجیب کیس ہے, کیونکہ اس کیس کی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جی اس سے جب یہ ہو رہا تھا تو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو کہ اسٹیل مل کو دیکھتی ہے اس کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں بڑا شور مچایا. یہی حکومت کے لوگوں نے جو ان کے ایم این ایز تھے اور جو پروڈکشن کے منسٹر تھے, انہوں نے اسٹیل مل کے چیئرمین کو کہا کہ اس ڈیل کو آپ فوراً روک دیں. اور ہوا یہ کہ اس موقع پہ ان کے جو ایم این اے تھے آفاق شاہد, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو چیز آپ 9,000 روپے ٹن میں بیچ رہے ہیں, میں 21,000 روپے ٹن میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اس کے باوجود, اس کی ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو رودات ریکارڈ ہے اس کی, یہ سنیے. پہلے وہ میں کہہ رہا ہوں سر, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ٹیپ پہ کہہ رہا ہوں, 21,000 میں مجھے دو. آپ نے 9,000 کا جو مال پرسوں بیچا ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایلیگیشن ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کھا رہی ہے, منسٹر بھی کھا رہا ہے, فلاں بھی کھا رہا ہے, فلاں بھی کھا رہا ہے. ہم آپ کے اوپر کوئی اپنی طرف سے ایلیگیشن لگانا نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے اوپر جا رہے ہیں, یہ پیسے بھابھی کو جا رہے ہیں, معاف کیجیے گا, یہ پیسے آفاق صاحب کو جا رہے ہیں, اصغر کیرا نے لیے ہیں, بریگیڈیئر صاحب نے لیے ہیں. تو وی وانٹ ٹو نو دیٹ. اس کے باوجود اگلے دن وہ جو پروڈکٹ تھی وہ 9,000 روپے ٹن میں بیچ دی گئی. اسٹیل مل کے اس فائنانس ڈائریکٹر نے, جس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو 18,000 روپے کی پیشکش پہلے موجود ہے, اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. اور یہ صرف اس ڈیل کے اندر جو ہے یہ, اس میں آپ ریکارڈنگ میں سنا کہ اس میں پتا چل رہا ہے کہ کون کون لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. صرف اس ڈیل کے اندر جو ہے وہ اسٹیل مل کو 24 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. اور ایسے بھیانک طریقے سے لوٹا گیا کہ ایسی چیز, مثال کے طور پہ ایک انہوں نے چیز خریدی لیول انڈیکیٹر, جس کی قیمت ہے 16,000 روپے بازار میں اگر آپ خریدنے جائیں, تو وہ انہوں نے 53 لاکھ روپے کی خریدی. وہ چیز جو کہ 90,000 کی تھی وہ 2 کروڑ اور 80 لاکھ روپے میں انہوں نے خریدی. مطلب کوئی ایک پروپورشن ہوتا ہے اس کرپشن کا. ان کے ثبوت موجود ہیں, ان کی ریٹن میں, اور ڈاکیومنٹس میرے پاس بھی اویلیبل ہیں, اور اگر جب چاہے جو چاہے وہ ہم سے وہ لے سکتے. اس کے علاوہ اسٹیل مل سے آپ نکلیں تو رائس ایکسپورٹ کارپوریشن ہے. رائس ایکسپورٹ کارپوریشن میں عجیب قسم کی ڈیلز ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈیل کے اندر انہوں نے 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ کسی آدمی کے ساتھ کمرے میں بلا کے اس کے ساتھ ڈیل کر لی, جس کا پہلے ہی آر ای سی پی کے ساتھ انتہائی ایک پراسرار اور ایک عجیب و غریب اور ایک انتہائی شیڈی بیک گراؤنڈ رہا ہے. اس کو انہوں نے پاکستان کی یہ آدھی پروڈیوس ہے ایری 6 کی, جو کہ 5 لاکھ ٹن جو ہے اس کو دے دی گئی, اور اس کی قیمت جو تھی وہ $205 پر ٹن پہ دیے گئے, جبکہ اس وقت انٹرنیشنل قیمت $264 پر ٹن تھی. یعنی کہ ایک ڈیل میں حکومت پاکستان کو ایک ٹن پہ کوئی $59 کا اس میں جو ہے وہ نقصان کہا گیا. کاٹن کے بعد جو ہماری سب سے اہم فصل ہے, جی ہاں, اس لحاظ سے فورن ایکسچینج ارننگ کے حساب سے وہ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی چیز کی گئی. اور جب یہ اخباروں میں آیا تو کچھ ریٹس کو رد و بدل کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور ڈیل میں انہوں نے 50,000 ٹن, ایک اور ڈیل میں انہوں نے 21,000 ٹن جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمتی تھی, یہ حشر کیا گیا پاکستان کی کیش کراپ کو, جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے فورن ایکسچینج ارن کرنے کا ذریعہ تھی. تو یہ تو کیفیت تھی آر ای سی پی میں. اس کے علاوہ کے پی ٹی کا جو تھا وہ بالکل حشر نشر ہو گیا. وہاں پہ جو جی ہاں ریٹائرڈ آدمی کو جو ہے انہوں نے اس کا ہیڈ لگایا, جو کہ جس کے نزدیک اپنی لائلٹی جو تھی وہ آصف زرداری کے علاوہ جو تھی وہ دوسری چیز نہیں تھی. وہاں پہ بڑی 75 ایکڑ زمین جو کے پی ٹی کی تھی وہ سندھ گورنمنٹ کو دے دی گئی, اور اس نے مختلف لوگوں کو اس کو الاٹ کر دیا. ڈریجنگ کے کانٹریکٹس میں بڑا وہ ہوا. کوئی سنگاپور کی پارٹی کو وہ لے آئے کہ جی کہ بغیر کوئی پبلک آفرز کے, بغیر کسی ٹینڈر کے, جی کہ یہ کراچی میں سنگاپور کی طرح کا سینٹوسا آئی لینڈ بنائیں گے. ان کو وہ پوری زمین کا جی کہا گیا کہ جی کہ یہ ان کو دے دی جائے گی.